ایک ہندو آدمی اور ایک مولانا۔ سوریہ مہاراج نامی ایک ہندو نوجوان تھا جو دارالعلوم دیوبند کے قریب ایک محلے میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور ہندوؤں کے اس متبوع فکر برگ سے تعلق رکھتا تھا جو سورج کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ بچپن کی طرح اس کی جوانی بھی نرالی تھی۔ وہ ایک ہمدرد نوجوان تھا جو ہر وقت بنا کسی بھید بھاؤ کے ہر کسی کی مدد کو تیار رہتا تھا۔ وہ محلے کی سب خواتین کو موسی کہتا اور ان کے مشکل کاموں میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ جوان ہوتے ہی اس کا معمول بن گیا تھا کہ وہ صبح سویرے دارالعلوم کے کنویں پر سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے آتا، پانی نکال کر اسنان کرتا اور پھر پشت پیٹھ سورج کی طرف کر کے اپنے سائے کی گردن پر نظر جما کر گھنٹوں کھڑا رہتا اور پھر چلا جاتا تھا۔ نہ تو اس نوجوان نے راہ و رسم اور مزید بڑھانے کی کوشش کی اور نہ ہی کبھی مدرسے والوں نے اسے کنویں پر نہانے اور مدرسے کے ایک کونے میں اپنی عبادت کرنے سے روکا۔ وقت سالوں در سال گزرتا رہا اور مدرسے کا محتمم انچارج فوت ہو گیا اور ان کی جگہ نظم و نسق انتظام ان کے فرزند کے ہاتھ آ گیا۔ ادھر سوریہ مہاراج بھی عمر کے آخری دور میں داخل ہو چکے تھے مگر اس کے معمولات میں کوئی ناگا چھٹی نہیں تھا۔ ایک دن بادل چھائے ہوئے تھے اور سوریہ مہاراج سورج کا انتظار کر رہا تھا مگر بادل سورج کے سامنے تھے۔ سورج نکلے بغیر مہاراج کا سایہ بننا ممکن نہ تھا اور سایہ بنے بغیر اس کا عمل تسخیر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو سوریہ مہاراج محتمم کے پاس جا کھڑا ہوا جو اس وقت نیم سے مسواک کاٹ رہے تھے۔ مولانا، نہ تو آپ کے پرکھوں نے ہمیں مسلمان بنانے کی کوشش کی اور نہ ہی آپ ہمیں جنت میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہو، سوریہ نے مذاق کے انداز میں محتمم صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مولانا نے پلٹ کر سوریہ کو دیکھا۔ مولانا نے سوریہ مہاراج کو دیکھا اور ان کا ہاتھ پکڑے دفتر میں آ گئے۔ آپ سنائیے، آج ہمارے نصیب کیسے جاگے؟ آپ نے ہمیں وقت کیسے دیا؟ مولانا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سوریہ نے جواب دیا کہ دیکھو بھائی، سوال پہلے میں نے کیا ہے، پہلے جواب مانگنے کا میرا حق بنتا ہے۔ آخر تم لوگ ساری دنیا کو مسلمان بنانے کے لیے بستر اٹھائے پھرتے ہو اور بھیا میں تمہارے پڑوس میں عمر پوری کر چلا ہوں مگر مجھ سے کسی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میاں کیا تم بھی مسلمان بننا چاہتے ہو یا نہیں؟ میاں سنا ہے کہ اسلام میں پڑوسی کے تو بڑے حق حقوق ہوتے ہیں۔ سوریہ کی باتوں نے مولانا کو سنجیدہ کر دیا تو وہ بڑی متانت نرمی سے بولے۔ سورج جی، میرے والد مرحوم کی وصیت آپ کے لیے ہی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ سوریہ جنتی آدمی ہے، اس میں ساری عادتیں اللہ کی پسندیدہ ہیں، بس تھوڑا کاغذی کام باقی ہے، یہ اندر سے تو مسلمان ہے۔ اللہ کی رحمت اس پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے، بس تم اس لمحے کے لیے تیار رہنا جب سورج جی میں رب کی طرف آنے کی تڑپ جاگے گی، اس وقت انہیں سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مولانا کی بات سن کر سوریہ ہکا بکا رہ گیا۔ اچھا جی، تو مولانا مرحوم بہت پہنچی ہوئی ہستی تھے، مجھے خبر نہیں لگنے دی اور مجھے پڑھتے رہے؟ مولانا نے پوچھا۔ سوریہ جی، آج آپ پوجا کیوں نہیں کر رہے؟ بیٹا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر سورج نظر نہ آئے تو اپنی پوجا رہ جاتی ہے۔ اچھا سوریہ جی، کبھی آپ آتے ہیں تو سورج دستیاب نہیں ہوتا، کبھی سورج ہوتا ہے تو آپ بیمار ہوتے ہیں اور آپ نہیں آتے۔ آج آپ دونوں موجود ہیں مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، یہ درمیان بیچ میں اڑچن کون ڈال دیتا ہے؟ سوریہ جی نے بڑے آہستہ سے کہا۔ بادل تو۔ مولانا نے کہا۔ اچھا، سورج ایک ہلکے پھلکے بادل کے آگے مجبور ہو گیا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور ہستی نے جو سورج سے بھی زیادہ طاقتور ہے اپنے حکم سے ایک اڑچن کھڑی کر دی ہو اور سورج آگ اگلنے کے باوجود
مجبور ہو گیا ہو۔ سوریہ خاموش رہا۔ اچھا سوریہ جی، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ناگے سے خاموش ہو کر سورج نے بھی غصے سے اگلے دن ناگا کر دیا ہو تو اور طلوع ہونے سے انکار کر دیا ہو؟ سوریہ جی نے جواب دیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مولانا نے کہا، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا سورج دیوتا کو غصہ نہیں آتا یا اسے آپ کے آگے کی خبر نہیں ہوتی؟ تو سوریہ نے کہا کہ سورج کو غصہ بھی آتا ہے اور اس کے غصے سے پناہ کے لیے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں ہماری پوجا کی خبر بھی ہوتی ہے، مگر سورج دیوتا مجبور ہے کہ وہ طلوع ہو کیونکہ وہ اپنی مرضی سے طلوع غروب نہیں ہو سکتا۔ تو مولانا نے کہا، مہاراج، اگر دیوتا بھی مجبور ہوتے تو پھر ہماری مجبوریاں کیسے دور کریں گے؟ ایک مجبور دوسرے مجبور کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ کیوں نہ اسے مجبور کرنے والے سے ہی رجوع کر لیا جائے جو اسے طلوع و غروب کرتا ہے، بادل بھیج کر اس کی دھوپ کو لپیٹ دیتا ہے۔ سوریہ جی چپ رہا۔ مولانا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ سوریہ جی، آپ کے پاس چھٹی کرنے کا اختیار اور ارادہ، سورج کے پاس نہ چھٹی کا ارادہ نہ ہی اختیار ہے۔ سوریہ جی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسی ارادے اور اختیار کی بنیاد پر تمام کائنات اور اس کو سنبھالنے والے ملائکہ فرشتوں کو کہا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس کی بڑائی تسلیم کرو کہ آج خالق یعنی اللہ نے کائنات میں نے پہلی صاحبہ اختیار مخلوق پیدا کی ہے۔ خدا کے بعد ارادے کی مالک ایک ہستی پیدا کی گئی اور کائنات اور اس کو سنبھالنے والے فرشتے کو بس آدم کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ نے آج تک اس ارادے کو استعمال نہیں فرمایا، اپنے سر کو استعمال نہیں کیا، اسے ویسے کا ویسا ہی لے کر رب کے پاس چلے جاؤ گے تو پھر اسے کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس سجدے کی قیمت تو چکاتے جاؤ جو اس اختیار کے صدقے فرشتوں سے کرایا تھا۔ سوریہ جی، آپ بہت نیک انسان ہیں، ہم سب نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے، شاید کہ مسلمان میں بھی آپ سے ہمدرد، سخی اور خود ترس ساری انسان بستی میں نہیں، مگر سوریہ جی، پیپر ورک تو کرنا پڑے گا۔ دل کے دروازے کا تالا اندر سے کھلتا ہے۔ اللہ نے سنت بنا رکھی ہے، اس نے نبیوں کے باپ، بیٹوں اور بیوی کو بھی ہدایت نہیں دی جب تک کہ انہوں نے دل کا دروازہ نہیں کھولا۔ کسی کے گھر بغیر اجازت جانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا حکم ہے کہ اسی گھر میں جاؤ جس گھر کا مالک ان سے محبت سے تمہیں بلائے۔ اس کی رحمت کا سمندر آپ کی چارپائی کے گرد چکر کاٹتا رہتا ہے۔ سوریہ جی، بس ذرا دل کی کھڑکی کھول کر دیکھو، وہ کیسے اندر آتا ہے۔ اب سوریہ اٹھ کر چلا تو لگتا تھا کہ وہ زمین پر نہیں پانی پر چل رہا ہے، زمین اس کے پاؤں تلے سے کھسک گئی تھی۔ اس دن کی رات قیامت کی رات تھی، دل میں گداز پیدا ہونا تھا کہ رحمت کی جھڑی شروع ہو گئی۔ سوریہ ساری رات رو رو کر معافی مانگتا رہا، وہ ڈر رہا تھا کہ وہ صبح سے پہلے کہیں مر نہ جائے، کہیں پیپر ورک ادھورا نہ رہ جائے۔ انہوں نے اللہ سے اپنی ساری نیکیوں کے عوض بدلے صبح تک جینے کی مہلت مانگ لی۔ آج انہیں زندگی کی قدر آ گئی تھی۔ صبح ابھی مدرسہ کھلنے کا وقت نہیں ہوا تھا کہ سوریہ محتمم صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ دروازہ مولانا صاحب نے خود کھولا۔ لگتا تھا انہیں اسی بات کی توقع امید تھی۔ سوریہ کی کیفیت حالت سے لگتا تھا کہ جیسے اس کا پورا وجود بول رہا ہے مگر زبان جواب دے گئی ہے۔ مولانا نے ان کے ہاتھ پکڑا اور اپنی بیٹھک میں لے گئے۔ سوریہ کو چارپائی پر بٹھا کر وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گئے اور گویا ہوئے، آپ کچھ بھی مت بولیے، زبان کو بند رہنے دیجیے، آج خود اللہ آپ کے وجود کو پڑھ رہا ہے، وہ آپ کی دعوت قبول کر کے آپ کے دل میں آ بیٹھا ہے۔ سوریہ جی، میں اسی کے احترام میں آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ زارا قطار روتے سوریہ کو انہوں نے خوب رونے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ہر مسلمان ہونے والا پیدا ہونے والے بچے کی طرح روتا ہوا مسلمان ہوتا ہے اور یہ صحت کی علامت ہے، جان کی صحت کی بھی اور ایمان کی بھی۔
صحت کی بھی۔ پھر اپنے ساتھ ناشتہ کروایا اور پھر مدرسے کے تمام طلباء کے سامنے اسلام قبول کرایا گیا اور سوریہ کے لیے عبداللہ نام منتخب چنا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے ہفتے 10 دن بعد عبداللہ بخار سے بیمار ہوئے اور اسی بخار میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔